الرحمن الرحیم، میں ساجد علی خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاک ٹی وی اور یوٹیوب چینل۔ اس وقت مختار خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، حلقہ PP1 مذہبی جماعت سے انہوں نے اپنے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات جو ہیں وہ نامزد اس کے ہو گئے ہیں، منظوری بھی ہو گئی ان کی، تو وہ جو ہے اس وقت ہمارے درمیان یہاں پہ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ مختار خان صاحب کہ آپ جس پارٹی میں شمولیت اختیار کر گئے ہیں، آئے کہ کیا مسائل وہاں کے ہیں، کس طرح آپ ان کو کنٹیکس کریں گے، عوام کس طرح آپ کو چاہتی ہے، کیونکہ یہ پہلے آپ پیپلز پارٹی میں تھے، پیپلز پارٹی اور خاص کر یہ جو مذہبی جماعت ہے اس میں کافی فرق ہے، اور آپ سوشل ورکر بھی ہیں۔ اور جی مختار خان صاحب السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بھائیوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، اور آپ کا ساجد علی خان بھائی، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً ہماری جو آواز ہے وہ اپنے عوام تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور ہماری جو کیمپین ہے اس کا بھی حصہ بنتے رہے ہیں، تو اس بات پہ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آپ نے جو بات پوچھی، اللہ ہم نے جب قدم رکھا تو کامیابی اور رسپیکٹ اور عزت ہمیں بیش بہا ملی، اس میں کوئی شک نہیں کہ چھچ کا ہر بندہ، ہر شخص مجھے ذاتی طور پر یہ کہتا ہے کہ آپ نے اچھی پارٹی چنی، اور میری پارٹی کو اکثر لوگ جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو بندہ اچھا مل گیا، تو یہ میرے لیے ایک عزت اور رسپیکٹ اور ایک کامیابی اور خوشی کا مقام ہے۔ اچھا مختار خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ حلقہ PP1 سے آپ صوبائی اسمبلی کا آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی، یعنی کہ PTI اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری نظر میں ہے اس وقت، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ مد مقابلہ آپ کا، کیونکہ نون یا میں ان کی تو بات نہیں کر رہا، میں فی الحال PTI کی بات کر رہا ہوں، ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے مد مقابلہ میں ہوگا، کس طرح مقابلہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تحریک ہے اس میں جو تنظیم ہے وہ الحمدللہ کسی بھی بڑی پارٹی سے مضبوط ہے، اور اس کا جو عملی ثبوت ہے وہ آپ نے چند دن پہلے ہمارے ورکر کنونشن ہوا اس میں بھی دیکھا ہوگا، اس سے پہلے مختلف گاؤں میں کم سے کم ہم تقریباً 15 سے 16 ورکر کنونشن کروا چکے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس سے پہلے جب میں شامل ہوا تو آپ نے ہمارے ایک تعارفی میٹنگ تھا جس میں ہم نے یعنی 20 یا 25 لوگوں کو دعوت دی تھی، لیکن وہاں پہ 350-400 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اور ہماری جو پارٹی کے عہدیداران ہے وہ اپنے دل و جان سے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے کچھ مثال کے طور پر مقابلہ کرنا ہے، بلکہ ان کا مشن یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس بار PP1 سے سیٹ نکالیں گے، اور تحریک کا جو مشن ہے اس کو انشاءاللہ پنجاب اسمبلی تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اچھا مختار خان، یہ بتائیے گا، اتنی بڑی جماعت اور منظم طریقے سے بڑے اچھا کر رہے ہیں، خاص کر کارکنان بھی ان کی کافی جوش و خروش ہے، خاص کر اس مذہبی جماعت کے حوالے سے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہی جو سلسلہ ہے یہ بدستور اسی طرح لاسٹ فائنلی جاری رہے گا؟ جی دیکھیں، آپ جب سے یہ پارٹی وجود میں آئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ یعنی سختی بھی ہوئی، جیلیں بھی انہوں نے کاٹی، انہوں نے لاشیں بھی اٹھائیں، پابندیوں کا بھی سامنا ہوا، فیس بک پر بھی پابندیاں، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ وہ مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس علاقے میں مثال کے طور پہ ان کا کوئی تنظیمی باڈی نہیں تھی، آج وہ سب سے مضبوط باڈی بن گئی ہے، تو یہی ثبوت ہے کہ یہ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے، اور ایک ایسا مقام پیدا کریں گے چھچ میں کہ انشاءاللہ چھچ تحریک کا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مختار خان، چھچ کے حوالے سے بھی آتے ہیں کہ چھچ میں آپ کو پتہ ہے اس وقت جو سلسلہ خاص کر چل رہا ہے مہنگائی کے بارے میں، مہنگائی جو ہے تقریباً 4 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے، جس طرح ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گورنمنٹ 650 کا جو ریٹ تھا آٹے کا، ابھی وہ 1150 کا ہو چکا ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ جو ٹیمیں اکٹھی ہوئی تھی ان کو ووٹ دیے جائیں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے یہ ابھی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی کی ہے، اس سے پہلے اگر عمران خان کی حکومت تھی اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس سے پہلے اگر کوئی 75 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس سب مسائل میں اپنا اپنا حصہ وقتاً فوقتاً ڈالتے رہے ہیں۔
اب یہ ایک ایسے مقام پر آ گئے جو جہاں پہ نو ریٹرن پوزیشن ہے, یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. اب یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی جماعت پاور میں آئے جو اگر عوام کے اوپر کبھی سختی آئے یا آئی ایم ایف کے سامنے وہ کھڑی ہو جائے اور آئی ایم ایف کی جو ریلیف پیکیج ہے یا جو بھی ہے, جو قرضہ ہے, جو سود پہ قرضہ ہے, اس کا ٹکرا دے, اور ہمارے ملک کو اگر کوئی جو قربانیاں عوام کو دینی پڑے تو وہ سمجھ جائے کہ ہاں بھئی یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ملک کا سوچ رہے ہیں. تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے. باقی ان سب جتنی بھی پارٹیاں آج تک حکومت کر چکی ہیں اس کے اوپر سے عوام کا بھروسہ اٹھ گیا ہے اور ان سب کو یہ ابھی ریجیکٹ کریں گے. وہ خواہ عمران خان کی مثال پارٹی ہو یا نواز لیگ کی یا جو بھی ہو, عوام سمجھ چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف کھوکھلے نعرے ہیں. انہوں نے دوبارہ آنا ہے تو وہی مثال کے طور گوروں کا نظام, لوڑا لنگڑا نظام انہوں نے چلانا ہے, آئی ایم ایف سے بھیک مانگنی ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں کوئی ایسا در چھوڑا نہیں جہاں سے انہوں نے بھیک نہ مانگی ہو, کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسی ملک نہیں چھوڑا جہاں سے انہوں نے بھیک نہ لی ہو. یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کچھ انہوں نے کیے, کچھ انہوں نے کر لیے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ معاشی پلان وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسلامی معاشی پلان ہے اس کو نافذ کیا جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مختار خان, الیکشن کے بارے میں بتائیے گا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں, الیکشن کا تو ہم نے جب پیپر جمع کرائے ہیں اس امید سے کرائے ہیں کہ انشاءاللہ ہوں گے. الیکشن اگر کل بھی ہوتے ہیں تو ہم مکمل طور پر تیار ہیں. اگر سال بعد بھی ہوتے ہیں, 6 مہینے بعد ہوتے ہیں, ہم تب بھی تیار ہیں. تو ہمیں الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے ہیں. ہمارے کارکن کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہر وقت اپنے یہ مائنڈ میں رکھیں کہ کل ہی الیکشن کا دن ہے اور کل ہی ہم نے الیکشن لڑنا ہے. باقی یہ علیحدہ بات ہے, ہوتے ہیں نہیں ہوتے, جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا اور تحریک انشاءاللہ ایک واضح اکثریت کے ساتھ سامنے آئے گی. اچھا مختار خان, یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں یعنی کہ وہ کنٹیسٹ کر کے آ جاتی ہے تو کیا سمجھیں آپ کا منشور, اور جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ آئی ایم ایف سے سب نے 75 سالوں سے تو یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں, تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کٹورا جو ہے آپ کی پارٹی بھی وہاں لے کے جائے گی؟ نہیں, انشاءاللہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کا جو منشور ہے وہ اسلام اس میں سب سے پریارٹی بیس پر ہے, اسلام دوسرے پریارٹی بیس پر پاکستان ہے اور تیسرے پر عوام ہے. تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا جو اسلام کے منافی ہو. تو اسلام میں آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی بھیک مانگنے کا تصور ہے ہی نہیں, اسلام میں قرضہ سود پہ لینے کا تصور ہے ہی نہیں, اسلام میں آپ کو آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اسلام ہمیں غیرت کا, وہ ہمیں مثال صلاح الدین ایوبی کی دیتے ہیں, عمر فاروق اعظم کی مثال دیتے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو مثال دیتے ہیں, عثمان غنی کی, حیدر کرار کی. تو انشاءاللہ ہمارا جو منشور ہے اس پہ منوعاً عمل ہوگا اور آگے آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے کہ یہی نظام اس ملک میں چلے گا, کیونکہ یہ ملک بنایا ہی اسی نظام کے لیے گیا تھا. لیکن بعد میں وہ آپ کو پتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو چینج کر دیا گیا. یہ ملک بنایا گیا تھا اسلام کے نام پر کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. ہم اس راستے سے ہٹ گئے ہیں تو ہم بھٹک رہے ہیں کہ کدھر جائیں. یہ جو ہم انشاءاللہ تحریک اس قوم کو, یہاں کی بیوروکریسی کو, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو, ان سب کو انشاءاللہ اس راہ پہ گامزن کرے گی جس کے لیے ملک بنایا گیا تھا. بہت شکریہ ناظرین, مختار خان نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ ہم حاضر ہوں گے پھر نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنے بھائی ساجد علی خان کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.